السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساس کی شرط تھی کہ اگر میں نے اس بار بھی بیٹی پیدا کی تو وہ مجھے اور بچی کو گھر سے نکال دیں گی۔ 9ویں مہینے میں جب مجھے درد شروع ہوا، ساس نے دائی کو گھر بلایا اور مجھے اسپتال جانے سے روک دیا۔ درد کی شدت سے میں بے ہوش ہو گئی اور جب آنکھ کھلی تو میرے پہلو میں ایک مرا ہوا لڑکا پڑا تھا۔ ساس روتے ہوئے سب کو بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا مردہ پیدا ہوا ہے، لیکن میں نے غور سے اس بچے کو دیکھا۔ اس بچے کے گلے میں وہ کالا دھاگا بندھا ہوا تھا جو میری نند نے کل اپنے زندہ بیٹے کو پہنایا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس مردہ بچے کا چہرہ سیدھا کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام ثنا ہے اور میری ساس رشیدہ بیگم کی طرف سے مجھ پر یہ شرط نہایت سختی کے ساتھ عائد کی گئی تھی کہ اگر میں نے اس بار بھی بیٹی کو جنم دیا تو وہ مجھے اور میری پیدا ہونے والی بچی کو دھکے دے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیں گی۔ اور یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی، بلکہ رشیدہ بیگم اپنے اس فیصلے پر پوری طرح قائم تھی، جس کا اظہار وہ پچھلے 9 مہینوں سے ہر روز کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میرا ہر دن اور ہر رات ایک عجیب خوف اور ذہنی دباؤ میں گزرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کے الفاظ محض ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس پر عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتی ہیں۔ میرے شوہر طارق بھی ان کے سامنے ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی میری طرفداری کرنے یا اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، جس نے میری بے بسی اور لاچارگی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ حمل کے ابتدائی دنوں سے لے کر اب تک میں نے ایک بھی دن سکون سے نہیں گزارا تھا۔ ہر وقت میرے ذہن پر یہی بات سوار رہتی تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میرا اور اس کا کیا بنے گا، کیونکہ میرے پاس اس گھر کے علاوہ سر چھپانے کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اور میرے مائکے والے اتنے غریب تھے کہ وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ رشیدہ بیگم کی یہ کڑی شرط میرے لیے ایک موت کے پروانے سے کم نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میرا وقت قریب آ رہا تھا، میری پریشانی اور ڈر میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 9ویں مہینے کا آغاز ہوتے ہی میری راتوں کی نیند بالکل اڑ چکی تھی، اور میں ہر وقت اپنے آنے والے بچے کی سلامتی اور اس کی جنس کے حوالے سے خوفزدہ رہتی تھی، کیونکہ میری پوری زندگی اور میرا مستقبل اس ایک بات پر منحصر تھا۔ ساس کا رویہ میرے ساتھ دن بدن مزید سخت اور بے رحم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے اس حالت میں بھی گھر کے سارے بھاری کام کرنے پر مجبور کرتی، مجھے بار بار یہ احساس دلاتی کہ اگر میں نے طارق کو وارث نہ دیا تو میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں صبح سویرے اٹھ کر گھر کی صفائی کرتی، کھانا بناتی، ان کی ہر بات پر سر جھکا کر عمل کرتی تاکہ انہیں مجھ پر غصہ کرنے کا کوئی بہانہ نہ ملے۔ لیکن رشیدہ بیگم کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ وہ محلے کی دوسری عورتوں کے سامنے بھی مجھے تانے دیتی اور کہتی کہ یہ عورت صرف بیٹیاں پیدا کر سکتی ہے، اس کے نصیب میں بیٹا نہیں ہے۔ اس کی یہ باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگتی، لیکن میں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ میں اکیلے میں روتی اور اللہ سے دعائیں مانگتی کہ اس بار مجھے بیٹا عطا کرے تاکہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ میری ذہنی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے تھے کہ اگر مجھے گھر سے نکال دیا گیا تو میں اپنی ننھی بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی، اسے کیا کھلاؤں گی،
دنیا کی ٹھوکروں سے اسے کیسے بچاؤں گی؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگتا تھا اور میرے جسم میں درد ہونے لگتا تھا۔ 9ویں مہینے کے آخری دنوں میں ایک رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو مجھے اپنے پیٹ اور کمر میں ہلکے درد کا احساس ہونے لگا۔ شروع میں نے اسے عام درد سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور سوچا کہ شاید دن بھر کی تھکاوٹ اور کام کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی تاکہ صبح اٹھ کر دوبارہ گھر کے کام کر سکوں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگا۔ اس کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا۔ درد کی لہریں ایک کے بعد ایک میرے جسم میں اٹھ رہی تھی اور میری برداشت جواب دے رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام درد نہیں ہے، بلکہ یہ درد زا ہے اور میرے بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے مشکل سے اٹھ کر چارپائی کا سہارا لیا اور کھڑی ہونے کی کوشش کی، لیکن درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور درد کے کم ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ طارق کو جگاؤں، لیکن طارق کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں میرے اور رشیدہ بیگم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہمت جمع کی، دیوار کا سہارا لیتے ہوئے رشیدہ بیگم کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، کیونکہ اس وقت گھر میں صرف وہی تھی جو کوئی فیصلہ کر سکتی تھی اور مجھے ہسپتال لے جانے کا انتظام کر سکتی تھی۔ میں نے ان کے کمرے کے دروازے پر جا کر انہیں آواز دی اور روتے ہوئے اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا۔ میں نے ان کی منتیں کی کہ درد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور میری حالت خراب ہو رہی ہے، اس لیے مجھے فوراً کسی اسپتال لے کر جایا جائے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ میرا پہلا موقع نہیں ہے، لیکن اس بار تکلیف معمول سے کہیں زیادہ ہے اور مجھے طبی امداد کی سخت ضرورت ہے۔ میری حالت دیکھ کر کوئی بھی عام انسان ترس کھا سکتا تھا، کیونکہ درد کی شدت سے میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور میرے لیے سیدھے کھڑے رہنا بھی ناممکن ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے بار بار گزارش کی کہ محلے سے کوئی گاڑی منگوا لیں یا کسی پڑوسی کو بلا لیں تاکہ وہ مجھے اسپتال چھوڑائے۔ میں نے انہیں یہ بھی یاد دلایا کہ ڈاکٹر نے پچھلے مہینے کہہ دیا تھا کہ میری حالت کمزور ہے اور بچے کی پیدائش ہسپتال میں ہونی چاہیے، ورنہ میری اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی، لیکن رشیدہ بیگم کے چہرے پر ہمدردی، پریشانی یا رحم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے نہایت غصے اور بیزاری سے میری طرف دیکھا اور میری تمام منتوں فریادوں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے انتہائی سرد مہری کے ساتھ مجھے کہا کہ ہسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ وہ مجھے کسی صورت ہسپتال نہیں لے کر جائیں گے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہسپتالوں میں بلا وجہ کا خرچہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر جان بوجھ کر آپریشن کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ پیسے کما سکیں۔ انہوں نے مجھے تانا دیا کہ تم کوئی شہزادی نہیں ہو کہ تمہیں ہسپتال لے جایا جائے۔ ہمارے خاندان کی عورتیں ہمیشہ گھروں میں بچے پیدا کرتی آئی ہیں، تم بھی گھر میں یہ کام کرو گی۔ انہوں نے میری تکلیف کو محض ایک ڈرامہ اور میری کمزوری قرار دیا اور کہا کہ تھوڑا سا درد برداشت کرنا سیکھو
میں نے روتے ہوئے انہیں دوبارہ اسپتال جانے کا کہا، کیونکہ مجھے اپنے جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں اور تکلیف کی شدت سے یہ بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ میری حالت بگڑ رہی ہے، اور اگر مجھے اسپتال نہ لے جایا گیا تو میری جان بھی جا سکتی ہے اور بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سارا خرچہ خود اٹھا لوں گی، میرے پاس جو تھوڑے بہت زیور بچے ہیں وہ بیچ دوں گی، بس مجھے اسپتال لے چلیں۔ لیکن رشیدہ بیگم اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے ہسپتال لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ہسپتال جانے کی مزید ضد کی تو وہ مجھے اسی حالت میں گھر سے باہر نکال دیں گے۔ درد کی شدت اب میری برداشت کی تمام حدیں پار کر رہی تھی اور میں فرش پر بیٹھ کر درد سے تڑپ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میں بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ رشیدہ بیگم نے مجھے اسی حالت میں گھر میں روکے رکھا اور میری کسی بھی بات پر کان دھرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے ایک پرانی چارپائی پلٹا دیا اور کہا کہ چپ چاپ پڑی رہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری حالت واقعی بہت خراب ہو رہی ہے اور میں درد سے بے حال ہو کر مسلسل تڑپ رہی ہوں اور میری آوازیں باہر جا رہی ہیں، تو انہوں نے اسپتال جانے کے بجائے ایک اور ظالمانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے محلے کی اس پرانی دائی زبیدہ کو بلاوا بھیجنے کا ارادہ کیا، جو عموماً ایسے معاملات گھروں میں نپٹاتی تھی، جس کے پاس کوئی ڈاکٹری علم نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس حالت میں زبیدہ جیسی ایک غیر تربیت یافتہ دائی کے حوالے کرنا میری اور میرے بچے کی زندگی کے ساتھ کتنا بڑا کھیل تھا۔ لیکن رشیدہ بیگم کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی نظر میں میری جان سے زیادہ ان کی انا، ان کا پیسہ اور ان کا فیصلہ اہم تھا۔ انہوں نے میری تمام فریادوں کو کچلتے ہوئے مجھے اسپتال کی کوئی بھی سہولت دینے سے انکار کرتے ہوئے اس سخت اور تکلیف دہ وقت میں آخر کار اس ان پڑھ دائی زبیدہ کو گھر پر بلا لیا۔ دائی زبیدہ کے گھر میں قدم رکھتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ اور انداز اس قدر سخت اور بے رحم تھا کہ مجھے اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کی جان کی فکر مزید ستانے لگی تھی۔ رشیدہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ جلدی سے اپنا کام شروع کرو اور اس مصیبت کو ختم کرو۔ زبیدہ نے اپنے میلے کھردرے ہاتھوں سے مجھے ٹٹولنا شروع کیا تو میری چیخیں نکل گئیں، لیکن اس نے کسی بھی قسم کی ہمدردی دکھانے کے بجائے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ چپ چاپ برداشت کرو، عورتوں کو یہ سب سہنا پڑتا ہے۔ اس کے سخت رویے اور میری ساس کی بے حسی نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ درد کی شدت اب اس قدر بڑھ چکی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں، میرا پورا وجود کسی عذاب سے گزر رہا ہو۔ میں نے تڑپتے ہوئے اللہ کو پکارا اور اپنے شوہر طارق کو یاد کیا، جو اس مشکل وقت میں میرے پاس نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، میرا گلا چیخ چیخ کر خشک ہو چکا تھا۔ کمرے میں موجود حبس اور گھٹن نے میرا سانس لینا بھی محال کر دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری جان نکلنے والی ہے اور میں اب مزید چند لمحے بھی زندہ نہیں بچ سکوں گی۔ زبیدہ کے بے ڈھنگے اور ظالمانہ طریقوں نے میری تکلیف میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میں بار بار رشیدہ بیگم کی طرف دیکھتی اور اپنی بے زبان آنکھوں سے ان سے رحم کی بھیک مانگتی، لیکن وہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی انتہائی سرد مہری سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔
جیسے انہیں میرے جینے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درد کی لہریں ایک کے بعد ایک سمندر کی بپھری ہوئی موجوں کی طرح میرے جسم سے ٹکرا رہی تھی، اور ہر نئی لہر پچھلی لہر سے زیادہ اذیتناک اور جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہونے لگا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چارپائی کے کناروں کو اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ میری انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔ میں اپنے پیٹ میں ہونے والی ہر ایک حرکت کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن اب مجھ میں ہمت کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری زندگی کا سب سے کٹھن امتحان ہے اور مجھے اس سے گزرنا ہی ہوگا، لیکن درد کی وہ شدت میری جسمانی اور ذہنی برداشت کی تمام حدیں عبور کر چکی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد موجود زبیدہ اور رشیدہ بیگم کی آوازیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی، جسے میں کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہوں۔ دنیا کے تمام شور و غل مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میری آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف چڑھنے لگیں اور میرے جسم نے درد کے سامنے مکمل طور پر ہار مان لی۔ آخری چیز جو مجھے یاد تھی وہ میرے اپنے منہ سے نکلنے والی ایک دل خراش چیخ تھی، جس کے بعد میرے ذہن پر ایک گہری اور تاریک سیاہی چھا گئی اور میں مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کی اس طویل اور تاریک سفر میں مجھے وقت گزرنے کا کوئی اندازہ نہیں رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے گھنٹوں تک اس موت جیسی نیند میں پڑی رہی اور اس دوران میرے ساتھ کیا کیا گزرتی رہی۔ میرا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا اور میرا ذہن ہر قسم کی سوچ سے خالی تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنے کانوں میں کچھ آوازیں گونجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ شروع میں یہ آوازیں مجھے بہت دھندلی اور غیر واضح تھی، جیسے کوئی بہت دور کھڑا رو رہا ہو اور بیان کر رہا ہو۔ میں نے اپنے بھاری اور سوجے ہوئے پپوٹوں کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ میرا پورا جسم دکھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کے ہر حصے کو کسی نے بری طرح کچل دیا ہو۔ میں نے اپنی تمام تر جمع شدہ ہمت کو اکٹھا کیا اور انتہائی مشکل سے اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھولی تو مجھے کمرے کی چھت اور وہاں جلنے والے بلب کی زرد روشنی انتہائی دھندلی سی نظر آئی۔ میرا دماغ ابھی تک پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن میرے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ اچانک میرے کانوں میں رشیدہ بیگم کی تیز اور بلند آواز میں رونے کی آوازیں ٹکرائیں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ اور واویلا شامل تھا جو میرے لیے بالکل نیا اور حیران کن تھا۔ میں نے دھندلی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے کمرے میں محلے کی کچھ اور عورتیں بھی کھڑی نظر آئیں جو رشیدہ بیگم کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ رشیدہ بیگم اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اور بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، ہائے میرا گھر اجڑ گیا، میری کوکھ سے محرومی ختم نہیں ہوئی، میری بہو نے مردہ بیٹے کو جنم دیا، ہائے میرا مرا ہوا پوتا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ سا ہوا۔ میری رگوں میں دوڑنے والا خون برف کی طرح جم گیا۔ مردہ بیٹا، یہ الفاظ میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالنے کے مترادف تھے۔ میں نے بے قراری سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی تاکہ میں اپنے بچے کو چھو سکوں۔ مجھے اپنے پہلو میں ایک چھوٹا سا وزن محسوس ہوا۔ میں نے انتہائی مشکل سے اپنی گردن کو موڑا
اور اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہاں ایک پرانے اور میلے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود پڑا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میری سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کپڑے کو تھوڑا سا ہٹایا تو وہاں ایک نملود لڑکا پڑا تھا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کا جسم بالکل ساکت اور بے حرکت تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کے سینے میں سانس کی کوئی آمد و رفت نہیں تھی۔ میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی کہ میرا بچہ جو 9 مہینے تک میرے وجود کا حصہ رہا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اسے ہلانے کی کوشش کی، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چھوا، لیکن وہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ واقعی ایک مرا ہوا لڑکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب امڑ آیا، لیکن میری آواز میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ کمرے میں موجود عورتیں مجھ پر ترس کھا رہی تھیں اور رشیدہ بیگم مسلسل رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ طارق کا وارث پیدا ہوتے ہی مر گیا، اور یہ سب میری کمزوری اور منحوسیت کی وجہ سے ہوا۔ وہ عورتوں کے سامنے مجھے کوس رہی تھیں کہ میں ایک صحت مند بچے کو جنم دینے کے قابل بھی نہیں، لیکن میرا ذہن ان کی کسی بات کو سننے یا سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا سارا دھیان صرف اور صرف اس چھوٹے سے بے جان جسم پر تھا جو میرے بالکل قریب پڑا تھا۔ میں اس بات کو سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ جس بیٹے کے لیے میں نے اتنی دعائیں مانگی تھی، جس کے آنے سے میری زندگی کے سارے دکھ درد دور ہونے والے تھے، وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا۔ میں صدمے اور بے بسی سے اس بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی، اور میرا دماغ کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا۔ میرے ارد گرد محلے کی عورتوں کا ہجوم تھا جو میری ساس رشیدہ بیگم کی بلند آواز میں کی جانے والی آہو بکا اور سسکیوں کے جواب میں ہمدردی کے بول بول رہی تھی۔ رشیدہ بیگم مسلسل اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے سب کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ میرے نصیب میں اولاد کا سکھ نہیں ہے۔ میں نے ان کے بیٹے طارق کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں، لیکن میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں انہیں کوئی جواب دے سکوں یا اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی بول سکوں۔ میرا پورا جسم زبیدہ دائی کے ظالمانہ طریقوں اور درد زا کی اذیت ناک لہروں کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا۔ میرے لیے اپنا سر تکیے سے اٹھانا بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں بس خاموشی سے رو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئی تھیں جو میرے گالوں کو بھگوتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اب میرا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ رشیدہ بیگم کی وہ کڑی شرط میرے ذہن میں کسی خوفناک خواب کی طرح گونج رہی تھی، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر میں نے اس بار وارث نہ دیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور اب تو میں نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا تھا جو ان کے لیے مزید غصے اور نفرت کا باعث تھا۔ میری نظریں اس میلے کچیلے کپڑے میں لپٹے ہوئے چھوٹے سے جسم پر جمی ہوئی تھی جس نے 9 مہینے تک میرے اندر پرورش پائی تھی، جس کے لیے میں نے دن رات اللہ سے دعائیں مانگی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس چھوٹے سے فرشتے کو جی بھر کر دیکھنے کی کوشش کی۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے سب کچھ دھندلا ہو رہا تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی تاکہ میں اس چہرے کو ٹھیک سے دیکھ سکوں جو میرا آخری اور واحد سہارا تھا۔ میں نے انتہائی تکلیف اور درد کے باوجود اپنے دائیں ہاتھ کو آہستہ آہستہ اس بچے کی طرف بڑھایا تاکہ میں اسے چھو سکوں۔
اور اپنے دل کو یہ تسلی دے سکوں کہ کم از کم میں نے اسے ایک بار اپنے ہاتھوں سے محسوس تو کیا ہے. جیسے میرا کانپتا ہوا ہاتھ اس چھوٹے سے وجود کے قریب پہنچا تو اچانک میری نظر اس بچے کے گلے پر پڑی جہاں سے وہ پرانا کپڑا تھوڑا سا سرک گیا تھا. وہاں مجھے ایک باریک سی سیاہ لکیر نظر آئی. شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے یا کمزوری کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. لیکن جب میں نے حیرانی اور الجھن کے ساتھ اس لکیر کو غور سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا وہ کوئی لکیر نہیں بلکہ کالا دھاگا ہے جو اس نومولود بچے کے گلے میں بندھا ہوا ہے. میں نے اپنی آنکھیں جھپکائیں اور اس دھاگے کو مزید قریب سے دیکھنے کی کوشش کی. وہ کالا دھاگا کوئی عام دھاگا نہیں تھا بلکہ اس میں ایک خاص قسم کی گرہ لگی ہوئی تھی. اس دھاگے کے بالکل بیچ میں ایک چھوٹا سا اور مخصوص قسم کا نیلا موتی پرویا ہوا تھا. اس دھاگے اور نیلے موتی کو دیکھتے ہی میرے ذہن کے پردے پر کل کا وہ منظر کسی چلتی ہوئی فلم کی طرح صاف اور واضح ہو کر چلنے لگا. جب میری نند اپنے زندہ اور بے حد صحت مند بیٹے کو گود میں لیے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ کل دوپہر کے وقت جب میری نند اپنے بیٹے کو پیار کر رہی تھی اس نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ بالکل یہی کالا دھاگا جس میں وہ خاص نیلا موتی تھا اور اس طرح گرہ لگی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے گلے میں پہنایا تھا. ساتھ ہی اس نے رشیدہ بیگم کو بتایا تھا کہ وہ یہ دھاگا کسی خاص طور پر کسی بزرگ سے دم کروا کر لائی ہے تاکہ اس کے بیٹے کو کسی کی نظر بد نہ لگے اور وہ ہر قسم کی بیماری اور مصیبت سے محفوظ رہے. کل جب میں نے اس کے ہاتھ میں وہ دھاگا دیکھا تھا میں نے دل میں سوچا تھا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا میں بھی طارق سے کہہ کر بالکل ایسا ہی دم کیا ہوا دھاگا منگواؤں گی تاکہ میرا بچہ بھی سلامت رہے. یہ یاد آتے ہی میرے دماغ میں خطرے کی بے شمار گھنٹیاں ایک ساتھ بجنے لگیں. میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی. مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا. یہ کیسے ممکن تھا کہ جو خاص دم کیا ہوا دھاگا میری نند نے کل اپنے ہاتھوں سے اپنے زندہ اور مسکراتے بیٹے کے گلے میں پہنایا تھا وہ آج اس وقت میرے پاس پڑے اس مردہ بچے کے گلے میں موجود تھا. میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی اور اپنے الجھے ہوئے دماغ کو سمجھایا کہ ثنا تو پاگل ہو گئی ہے. صدمے کی وجہ سے تیرا دماغ کام نہیں کر رہا. شاید رشیدہ بیگم یا اس ان پڑھ دائی زبیدہ نے بچے کی پیدائش کے فوری بعد کسی بری نظر سے بچانے کے لیے کوئی کالا دھاگا پہنا دیا ہو. لیکن میرے اندر کی ماں اور میری عقل اس بات کو ماننے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھی کیونکہ کوئی بھی نومولود بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے فوراً دھاگے یا تویز نہیں پہنائے جاتے اور اسے بڑی بات یہ تھی کہ یہ دھاگا بالکل ہو بہو میری نند کے بیٹے والا تھا. میں نے زبیدہ کی طرف دیکھا جو اب رشیدہ بیگم کے پاس کھڑی ان کے ساتھ جھوٹی ہمدردیاں جتا رہی تھی. ان دونوں کی سرگوشیاں اور ان کے چہرے کے تاثرات مجھے اچانک بہت مشکوک لگنے لگے. شکوک و شبہات کے اس طوفان نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی، وحشت اور اضطراب پیدا کر دیا. میرے جسم میں اگرچہ ہلنے جلنے کی بھی طاقت نہیں تھی اور میرا ایک ایک جوڑ درد سے کراہ رہا تھا، لیکن اس مخصوص کالے دھاگے نے مجھے ایک اندیکھی اور پرسرار قوت عطا کر دی تھی. میری مامتا مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کچھ تو ایسا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، کچھ تو ایسا کھیل کھیلا گیا ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے. میں نے اپنے گرد موجود عورتوں کی نظروں سے بچتے ہوئے اپنے کانپتے لرزتے ہاتھوں کو اس بچے کی طرف مزید آگے بڑھایا. میرا ارادہ تھا کہ میں
اس بچے کا چہرہ پوری طرح دیکھوں جو اب تک کپڑے اور اس کے لیٹنے کے انداز کی وجہ سے میری نظروں سے تھوڑا چھپا ہوا تھا۔ میں نے اپنے خوف اور گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس میلے کپڑے کو مکمل طور پر ہٹایا اور اس مردہ بچے کے چھوٹے سے سر پر اپنے ہاتھ رکھے اس کا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا اور سخت ہو چکا تھا، جس کے لمس نے میرے اندر ایک جھرجھری سی پیدا کر دی۔ لیکن میں نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی تمام تر بچی کھچی ہمت اور طاقت کو یکجا کیا اور کانپتے ہاتھوں سے اس مردہ بچے کا چہرہ جو دوسری طرف مڑا ہوا تھا پوری قوت سے اپنی طرف سیدھا کیا۔ جیسے ہی میری نظر اس بچے کے چہرے پر پڑی، میں نے اس کے خد و خال کو پہچانا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا سانس میرے گلے میں اٹک کر رہ گیا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ چہرہ میرے پیدا ہونے والے بچے کا نہیں تھا، بلکہ وہ چہرہ میری نند شازیہ کے بیٹے کا تھا، جسے میں نے کل دوپہر ہی اس کی گود میں ہنستے کھیلتے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال، گال پر موجود وہ سیاہ تل مجھے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ میرا بچہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جاننے کے بعد میرے دماغ میں ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا جس نے میرے جسم کے سارے درد اور ازچگی کی تمام تکلیف کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر بھلا دیا۔ میرا ذہن تیزی سے ماضی کے ان تمام واقعات کو جوڑنے لگا جو پچھلے کچھ گھنٹوں میں میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ بے ہوش ہونے سے ٹھیک پہلے میں نے ایک بچے کے رونے کی واضح آواز سنی تھی، لیکن اس وقت درد کی شدت اور حواس کھونے کی وجہ سے میں اس پر زیادہ غور نہیں کر سکی تھی اور اپنی اس خام خیالی سمجھ بیٹھی تھی۔ لیکن اب مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ وہ آواز میرے بچے کی تھی، جو بالکل زندہ اور سلامت پیدا ہوا تھا۔ اور اگر یہ بستر پر پڑا مردہ بچہ شازیہ کا ہے تو میرا زندہ بچہ اس وقت کہاں ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں کسی ہتھوڑے کی طرح مسلسل بجنے لگا۔ میری مامتا نے میرے اندر ایک ایسی اندیکھی طاقت بھر دی تھی جس کا میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر جمع شدہ قوت کو استعمال کرتے ہوئے پوری طاقت لگا کر خود کو بستر سے اٹھایا، حالانکہ میرا جسم خون بہہ جانے کی وجہ سے شدید کمزوری کا شکار تھا اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن میں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ میری اس اچانک اور غیر متوقع حرکت پر کمرے میں موجود تمام عورتیں حیران اور ششدر رہ گئیں، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ میں صدمے سے نیم مردہ ہو چکی ہوں۔ رشیدہ بیگم کا جھوٹا رونا بھی مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کر ایک دم رک گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک واضح خوف اور شدید گھبراہٹ نظر آنے لگی، جو ان کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں اور خون میں لت پت کپڑوں کی بالکل پرواہ کیے بغیر اس مردہ بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی رشیدہ بیگم کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت اور گرجدار آواز میں ان سے پوچھا کہ یہ شازیہ کا بچہ ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ میری اس بات پر کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ تمام عورتوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ زبیدہ دائی کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ خوف کے مارے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا گھناؤنا راز فاش ہو چکا ہے۔ میں نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ اس بار میری آواز اتنی بلند اور غضبناک تھی کہ گھر کے بیرونی دروازے تک سنائی دی ہوگی۔ میں نے کمرے میں موجود تمام عورتوں کو وہ مخصوص کالا دھاگا
اور اس بچے کا چہرہ دکھایا اور ان سے کہا کہ تم سب نے کل اس بچے کو شازیہ کی گود میں دیکھا تھا. تم سب گواہ ہو کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ شازیہ کا بیٹا ہے. رشیدہ بیگم نے ہکلاتے ہوئے اور اپنے خوف پر پردہ ڈالتے ہوئے مجھے پاگل قرار دینے کی کوشش کی اور عورتوں سے کہا کہ صدمے اور دکھ کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ اپنے مرے ہوئے بچے کو پہچاننے سے انکار کر کے اول فول بک رہی ہے. لیکن ان کے چہرے کی اڑتی ہوئی ہوائیاں، ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ، ان کی آواز کی لرزش ان کے سفید جھوٹ کی گواہی دے رہے تھے. محلے کی عورتیں بھی اب مشکوک نظروں سے رشیدہ بیگم اور اس مردہ بچے کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ بچے کا چہرہ واقعی شازیہ کے بیٹے سے ملتا تھا اور وہ کالا دھاگا بھی سب نے کل دیکھا تھا جب شازیہ اسے دم کروا کر لائی تھی. میں نے وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر زبیدہ دائی کا گریبان پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے مجھے ابھی اور اسی وقت سارا سچ نہ بتایا کہ تم لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے، میں ابھی باہر جا کر پولیس کو بلواؤں گی اور تم دونوں کو قتل اور اغوا کے جرم میں جیل کی ہوا کھلواؤں گی. تم جانتی ہو پولیس تھانے میں تم جیسی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ پولیس اور جیل کا نام سنتے ہی زبیدہ کے ہوش مکمل طور پر اڑ گئے. اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں. اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور سارا سچ اگلنا شروع کیا. اس نے روتے ہوئے بتایا کہ رات کو جب میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور میں درد سے بے ہوش پڑی تھی، اس دوران شازیہ کا بیٹا جو اپنے کمرے میں سو رہا تھا اچانک دم گھٹنے سے یا کسی اندرونی بیماری کی وجہ سے مر گیا تھا. شازیہ کا شوہر پہلے ہی اس بات پر بہت ناراض تھا اور اس نے شازیہ کو سخت دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر اس بار اس نے اس بیٹے کو کچھ ہونے دیا یا اس کی لاپرواہی کی وجہ سے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ اسے اسی وقت طلاق دے دے گا. شازیہ اپنے مردہ بچے کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور اسے طلاق کا خوف بری طرح کھائے جا رہا تھا. رشیدہ بیگم اپنی بیٹی کا روتا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کا گھر بچانے اور مجھے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکالنے کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور گھناؤنی ساز اختیار کی. انہوں نے زبیدہ دائی کو بھاری رقم اور زیورات کا لالچ دیا اور اسے اپنے اس ناپاک منصوبے میں اپنے ساتھ ملا لیا. زبیدہ نے بتایا کہ جب میں نے ایک بے حد خوبصورت اور صحت مند زندہ بیٹے کو جنم دیا تو میں مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی. مجھے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا. رشیدہ بیگم نے فوراً میرا بچہ اٹھا کر شازیہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے اپنا بچہ بنا کر اپنے شوہر کو دکھا سکے اور اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور اس کے بدلے میں شازیہ کے مردہ بچے کو لا کر میرے پہلو میں لٹا دیا تاکہ صبح مجھ پر یہ الزام لگایا جا سکے کہ میں نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا. رشیدہ بیگم کا اصل مقصد صرف شازیہ کا گھر بچانا نہیں تھا، بلکہ وہ طارق کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروانا چاہتی تھی. اس کے لیے ان کے پاس اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا کہ وہ سب کے سامنے مجھے بھانج اور منحوس ثابت کر کے گھر سے دھکے دے کر نکال دیں. طارق کو بھی یقین دلا دیں کہ میں کبھی اسے وارث نہیں دے سکتی. زبیدہ کے منہ سے یہ ساری حقیقت سن کر کمرے میں موجود تمام عورتیں دنگ رہ گئیں. ان کے چہروں پر رشیدہ بیگم اور دائی کے لیے شدید نفرت، غصے اور حقارت کے تاثرات ابھر آئے. ہر کوئی ان کی اس گری ہوئی حرکت پر لان تان کر رہا تھا. مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا ہو. میری مامتا اپنے عروج پر تھی.
اور میرے اندر ایک ایسی زبردست طاقت آ گئی جو دنیا کی ہر رکاوٹ اور ہر دیوار کو توڑ سکتی تھی۔ میں نے اس مردہ بچے کو بستر پر رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا شازیہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ رشیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روکنے اور مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا کر زمین پر گر پڑی۔ ان کا سر دیوار سے ٹکرایا، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے شازیہ کے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ وہ دیوار سے جا کر لگا۔ شازیہ بستر پر بیٹھی میرے روتے بچے کو اپنا دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچہ مسلسل رو رہا تھا کیونکہ وہ اپنی سگی ماں کی خوشبو کو پہچانتا تھا۔ میرے بچے کی آواز سنتے ہی میری چھاتیوں میں دودھ اتر آیا تھا اور میری مامتا شدت سے تڑپ رہی تھی۔ میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے آگے بڑھ کر شازیہ کے ہاتھ سے اپنا بچہ سختی سے چھین لیا۔ شازیہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور مجھ پر چلائی کہ یہ اس کا بچہ ہے، اسے مت چھینو، لیکن میں نے اس کے منہ پر ایک اتنی زوردار تھپڑ رسید کیا کہ اس کے منہ سے خون نکل آیا اور وہ چارپائی پر گر گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کا بوجھ میرے معصوم بچے پر ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ تم نے اپنے مرے ہوئے بچے کی لاش میرے بستر پر پھینک کر ایک سگی ماں کے جذبات کا جو خون کیا ہے اور جو اذیت مجھے دی ہے، اس کی معافی تمہیں دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی۔ تم ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا دکھ نہ سمجھ سکی۔ تم جیسی عورت کو ماں کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے ماتھے اور رخساروں کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ میرا بچہ جو اب تک بھوک اور ایک اجنبی عورت کی گود کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا، میری خوشبو اور میری دھڑکن محسوس کرتے ہی فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے باہر صحن میں آ گئی، جہاں محلے کی بہت سی عورتیں شور سن کر کچھ مرد بھی جمع ہو چکے تھے۔ زبیدہ دائی کا اعتراف سب نے سن لیا تھا اور اب سب لوگ رشیدہ بیگم اور شازیہ کو کھلے عام لان تان کر رہے تھے۔ رشیدہ بیگم زمین پر بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی اور اپنی اس کھلی رسوائی پر رو رہی تھی۔ ان کا بنایا ہوا سارا کھیل ان کے اپنے گلے پڑ چکا تھا۔ ان کی جھوٹی عزت اور ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکی تھی۔ اس دوران طارق بھی اپنا کام ختم کر کے اچانک گھر پہنچ گئے۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم اور اندر کا یہ ہنگامہ خیز منظر دیکھ کر وہ شدید حیران اور پریشان رہ گئے۔ انہوں نے مجھ سے اور اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ محلے والے ہمارے گھر میں کیوں جمع ہیں؟ میں نے بغیر کسی ڈر، جھجک کے اور خوف کے انہیں ساری حقیقت من و ان بتا دی، اور ثبوت کے طور پر وہ کالا دھاگا اور شازیہ کے مردہ بچے کی لاش ان کے سامنے لا کر رکھ دی۔ طارق نے جب زبیدہ دائی کی طرف دیکھا اور اسے سختی سے پوچھا تو اس نے دوبارہ روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے ساری بات سب کے سامنے دہرا دی۔ یہ سب سن کر طارق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے لیے یہ ماننا بہت مشکل اور تکلیف دہ تھا کہ ان کی سگی ماں اور بہن جائیداد اور دوسری شادی کے لالچ میں اتنی گری ہوئی اور گھٹیا حرکت کر سکتی ہیں۔ انہوں نے شدید غصے اور مایوسی سے اپنی ماں اور بہن کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ تم لوگوں نے رشتے کے نام پر جو کلنک لگایا ہے اور جو ظلم میری بیوی اور بچے پر کیا ہے، میں اسے زندگی بھر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس ہنگامے کے دوران کسی محلے والے نے شازیہ کے شوہر کو بھی فون کر کے بلا لیا۔ وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور جب اسے ساری حقیقت بتائی گئی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے سب کے سامنے شازیہ کو برا بھلا کہا
اور کہا کہ تم نے میرے بچے کو مار دیا اور پھر ایک معصوم عورت کا بچہ چرایا. تم جیسی عورت میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اس نے اسی وقت غصے میں آ کر سب کے سامنے شازیہ کو طلاق دے دی اور اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا. رشیدہ بیگم اپنی بیٹی کا بستا ہوا گھر یوں اپنے سامنے اجڑتا دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور زمین پر لوٹنے لگی. لیکن اب ان کے مگرمچھ کے آنسوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا. طارق نے میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی. اس نے میرے پاؤں پکڑے اور اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ وہ بہت شرمندہ ہے اور آئندہ کبھی اپنی ماں کی باتوں میں نہیں آئے گا. وہ اب ہم دونوں کو اس گھر میں الگ رکھے گا اور مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا. لیکن میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی عزت یا جگہ نہیں بچی تھی، کیونکہ جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب اس نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے اپنی ماں کے ظلم و ستم کے سامنے ہمیشہ خاموش تماشائی بنا رہا تھا. میں نے اپنے بچے کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا اور طارق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی پرسکون اور فیصلہ کن انداز میں کہا کہ جس گھر میں ایک ماں اور اس کے بچے کی جان اور عزت محفوظ نہ ہو، میں اس گھر میں ایک پل بھی مزید نہیں رہ سکتی. تم نے ایک شوہر اور ایک باپ ہونے کا حق کبھی ادا نہیں کیا. تم اپنی ماں کے ظلم کے برابر کے شریک ہو. اس لیے اب میں تمہارے ساتھ اپنی مزید زندگی برباد نہیں کروں گی. میں اپنے بچے کو اکیلے پالنے کی ہمت اور طاقت رکھتی ہوں اور اسے ایک ایسے ماحول میں بڑا کروں گی جہاں سچائی، عزت اور محبت ہو. میں نے کمرے سے اپنی پرانی چادر اٹھائی، اسے اپنے سر پر اوڑھا اور اپنے بچے کو سینے سے لگائے اس منحوس گھر کی چوکھٹ کو ہمیشہ کے لیے پار کر گئے. باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اس گھر یا طارق کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ میرا سارا جہان میری گود میں تھا. اب مجھے کسی کے جھوٹے سہارے کی ضرورت نہیں تھی. آج میں صرف ایک ڈری سہمی ہوئی عورت نہیں بلکہ ایک مضبوط اور نڈر ماں بن چکی تھی، جس نے اپنے بچے کی خاطر پوری دنیا اور ظالم رشتوں سے بغاوت کر دی تھی. اور یہی میری سب سے بڑی جیت تھی، جس نے مجھے زندگی جینے کا ایک نیا اور بامقصد راستہ عطا کر دیا تھا. سچائی کو جتنا بھی چھپانے کی کوشش کی جائے وہ کبھی نہ کبھی اپنا راستہ بنا لیتی ہے. سازش چاہے کتنی ہی گہرے اندھیروں میں کی جائے، قدرت کا انصاف اسے ایک دن بے نقاب کر دیتا ہے. رشیدہ بیگم اور شازیہ نے لالچ کی خاطر ایک ماں اور معصوم بچے کے خلاف جو خطرناک سازش کی، وہ ان کے اپنے گلے پڑ گئی اور ان کی جھوٹی عزت خاک میں مل گئی. جو دوسروں کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے. شازیہ کا گھر بچانے کی کوشش میں اس کا اپنا گھر اجڑ گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم کی بنیاد پر خوشیاں تعبیر نہیں ہو سکتی. ایک ماں کی طاقت کا ایک عورت چاہے کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جب بات اس کی اولاد پر آتی ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتی ہے. ثنا نے جس بہادری سے ساس اور نند کی سازش کو بے نقاب کیا اور بچے کو آزاد کروایا، وہ ہر عورت کے لیے مثال ہے جو ظلم کو خاموشی سے سہتی ہے. رشتوں کی حقیقت کے بارے میں طارق جیسے شوہر جو بیوی اور بچوں کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، وہ کبھی مضبوط گھرانہ نہیں بنا سکتے. ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہے. رشتے محبت اور بھروسے پر قائم ہوتے ہیں. جہاں یہ نہ ہو وہاں سے کنارہ کشی کرنا بہترین فیصلہ ہے. ثنا کا بچے کو لے کر گھر سے نکل جانا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اپنی عزت نفس کو
اور اولاد کے تحفظ کے لیے سخت فیصلہ کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔